ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا۔ لگا میرے لیے، کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت۔ ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بخش دیں گے۔ ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ تو کون سی دعا پڑھنی آج کے بعد؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا پڑھنا؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ، نفع اور بہت زیادہ۔ ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا، اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم اجرنی من النار، اگر مجمع کے لیے اکٹھا پڑھیں تو اللہم
اجرنا من النار۔ فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، پڑھ لیں، تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اگر اس کو موت آ گئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے، آگ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب تم فجر کی نماز پڑھو فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا۔ یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے، جس کو بخار نہ چھوڑتا ہو۔ یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ یہ دعا غصے کا علاج ہے۔ یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ اللہم اجرنا من النار، یہ بہت طاقتور علاج ہے۔ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو، جیسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی۔ پھر آپ نے نہیں پڑھی، اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین، آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی۔ کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے۔ یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے، اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بر آتی ہیں۔ یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ اس عمل کے بعد سورۃ یاسین پڑھی جائے۔ انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا۔ سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس کا کتنا فائدہ ہوتا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو۔ عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔
اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پہ 100% یقین۔ اتنے سارے لوگوں نے بیٹھ کے پڑھا اور یقین سے پڑھا۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ سورۃ یاسین پوری نہیں پڑھ سکے، سورۃ یاسین بعض اوقات بعض بندے اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں اور دعا کا وقت ہو گیا، آپ چاہے بعد میں اس کو پوری کریں لیکن پوری ضرور کریں، میری طرف دیکھتے رہیں، پورا کریں لیکن اس سورت کو پورا ضرور کریں۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہے رمضان کا، آج پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری ہے، اور پہلے روزے اور پہلی سحری میں اتنا طاقتور عمل کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اتنے طاقتور عمل میں نے دعا کون سی مانگنی؟ ایک تو پہلے یقین ہے انشاءاللہ کہ میری دعائیں قبول ہیں۔ اچھا، قبولیت کی وجہ سحری کا وقت، تہجد کا وقت، ایک دوسرا قبولیت کی وجہ ایک مجمع کا اللہ کے لیے جمع ہو جانا۔ فرمایا جہاں 40 پردیسی 40 مسافر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو کے دعا مانگیں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آپ میں سے تو 90% مجمع تو پردیشیوں کا ہے، 90% مجمع۔ اور قبولیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھی اور فرمایا فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب قبولیت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ سحری کا وقت، سحری کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ فجر کا وقت، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسری وجہ مسافروں کا مجمع، اور چوتھی وجہ رمضان کے اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا، فرشتوں ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ساری عبادات چھوڑ دو اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے۔ کوئی شک تو نہیں؟ کیوں لول میری طرف دیکھے، سونے کی حالت یہ ختم کرے، یقین کامل ہے، پھر مانگنے کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگے کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتے۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے۔
اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے، تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا، ایمان نہ ملا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص کس چیز کے سے متعجب ہو کر سنے، غور سے سنے، انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ متعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا، متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن، جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہیں، دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں، کتنے دن ہیں، خربوں سے خربوں نیکیاں، خربوں سے خربوں نیکیاں اسی وقت بیٹھ کے یوں سمجھ ایک منٹ میں جتنے دنیا میں دن ہیں، اور پھر وہ درخت آگے سنیں، وہ درخت اس کے لیے قیامت تک مغفرت چاہتا ہے، اور وہ تسبیح پڑھتا ہے، اور اس تسبیح کا سارا ثواب اسی کو جاتا ہے۔ ایک بابا جی تھے، ان کی قوم عالیوان قوم ہے، عالیوان کہتے تھے، نام یاد نہیں۔ میں نے بابا جی سے پوچھا، میں کہا بابا جی کاروبار، آکے جھانبا، یہ مخصوص لفظ ہے ان کا۔ میں نے کہا آپ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ آکے جھانبا مارتا۔ جھانبا اصل میں کہتے ہیں درخت کا ایک بہت بڑا لڑا اور شاخ ہو، اس کو جب گھسیٹیں گے تو اس کے ساتھ پتے، چیزیں، شاخیں، ٹنکے، بہت سی چیزیں اکٹھی ہو کے، سمجھ گیا نا، اس کے ساتھ آتی ہیں، اس کو آپ گھسیٹتے جائیں، جو کچھ دھاگا پڑا ہے، رسی پڑی ہے، شاپر پڑا ہے، لفافہ پڑا ہے، اسی کے ساتھ سمیٹتے آئیں گے، تو وہ بہت سی چیزیں ساتھ لے آتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کاروبار کیا ہے؟ بس میں جھانبا برینا، بس والوں نے وہ جھانبا کیا تھا؟ وہ 3 چیزیں بیچتا تھا، بازار کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ دانتن نہیں ہوتا یہ خواتین، اس کے گلے میں ہوتا تھا، ساتھ ایک کٹر ہوتا تھا،
ایک وہ بیچتا تھا، دوسرا عطر ہوتا تھا جس کو بارے کہتا کپڑا پھٹ ونجے خوشبو نہ ونجے، اس کے بعد میں الفاظ تھے کپڑا پھٹ جائے خوشبو نہ جائے۔ تیسرا کوئی سرما تھا وہ بیچتا تھا، شہر کے دروازے ایک بازار کے چلتے پھرتے ایسے، اس کو وہ جھامبا کہتا تھا، وہ کہتا تھا بس تھوڑی دیر کام کرتا ہوں روزی بن جاتی ہے میں آتا ہوں۔ یہ ایک دفعہ جو کلمہ پڑا اس پہ اتنا بڑا جھامبا لگا، متعجب ہو کر تعجب میں آ کے ایسی تعجب، اچھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جا تیرے ہر حرف کے بدلے، لا الہ الا اللہ کے کتنے الفاظ ہیں بھائی؟ 12 تقریباً کہہ رہے ہیں آپ، کوئی مجھے 100% بتائے۔ 12 اگر 12 بھی ہے تو ایک 12 پہ ہر حرف پہ کتنے درخت؟ ایک درخت، اور درخت کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ اس کے پتے اتنے ہیں جتنے کائنات کے دن ہیں، عدد خلق ہی ورضا نفس ہی وزینت عرش ہی ومداد کلمات۔ جی 12 اس کے حرف، تو آپ نے تو بیٹھے بیٹھے کمائی کر لی۔ یہ مومنانہ مزاج ہے، مومن چلتے چلتے اپنی آخرت کی کمائی کرتا جاتا ہے، چلتے چلتے اپنی آخرت اپنی دنیا۔ اچھا پھر ایک اور فائدہ ہوگا، جتنی اس کے لیے درخت پتے تسبیحاں کریں گے اتنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جتنا نیکیوں میں اضافہ ہوگا اس کی رحمتوں کے یہ نور میں آتا جائے گا، اور جتنا نور میں آتا جائے گا اس کی بلائیں آفتیں مصیبتیں ٹلتی جائیں گی، اور جن بلاؤں آفتوں مصیبتوں کو جادو جنات نظر بد بیماریاں تکلیفیں حادثات گلیاں بند ہونا راہیں بند ہونا رزق بند ہونا صحت بند ہونا مشکل، یہ سب ایسے ٹلتی اور کٹتی اور ہٹتی جائیں، ایسی ہو جائیں۔ فرمایا کہ ایک شخص نے عرفات میں وقوف کیا، اس کے ہاتھ میں 7 کنکریاں تھی، اس نے کنکریوں سے مخاطب ہو کے کہا اے کنکریوں تم میری گواہ رہو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اپنے ہاتھ سے انہیں پھینک دیا۔ اس رات دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں، اور پر خدا نے اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا، لیکن دیکھا تو ان کنکریوں نے دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ سارے دوزخ کے محافظ کارکن جمع ہو گئے ایک پتھر کو ہٹانے پہ، پر وہ کنکریوں کا پتھر اتنا بڑا پتھر بن گیا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور عاجز آ گئے۔ پھر لوگ اس کو عرش کے نیچے تک پکڑ کر لے گئے، یہ پتھر بھی سفارش کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پھر آخر اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا، تو پھر یہ سارے پتھر جنت کے دروازوں میں آگے جا پہنچے، اور ہر پتھر کہنے لگا اے اللہ میری طرف سے اس کو جنت میں داخل کر۔ ہر پتھر سفارشی بن گیا ہے کہ جو بندہ سارا دن ذکر کرتا ہے، جو درخت ہوتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا، پہاڑ ہے وہ گواہی دے گا، پتھر ہے وہ گواہی دے گا، زمین ہے وہ گواہی دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ وہ پہاڑ جھومتا ہے، وہ جگہ جھومتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جھومتی ہے، اور دوسرے پہاڑوں دوسری جگہوں پہ فخر کرتی ہے کہ مجھ پہ وہ بندہ آیا ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، چیونٹیاں اس کی منتیں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو مچھلیاں اس کی منتیں کرتی ہیں اللہ کو یاد کر لے ورنہ عذاب آئے گا، عذاب میں جہاں تو رگڑا جائے گا وہاں ہم بھی رگڑے جائیں گے۔ ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا، نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے، اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا، چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے، 2 راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل، سنسان راستہ۔ انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا،
اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے. انہوں نے کہا نہیں میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں ہاں، میرا اصول ہے میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے. اس نے کہا کہ نہ کر منتیں کی. اچھا اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے. اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی رک جاؤ. آسمانوں سے آواز آئی رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی. تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا. ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو. وہ گرا اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے. اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا. جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا. بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں. کہ ہاں غربت اتنی تھی، سبزی منڈی میں گری ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی چیزیں لاتے تھے، ان کو کاٹ کے صاف کر کے بعض وقت نمک مرچ بھی نہیں ہوتی تھی، ابال کے کھا لیتے تھے. کسی درویش نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور قل ہو اللہ پڑھ، اس دن سے رب نے بخت کے دروازے کھول دیے. اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا. اس وقت پاکستان کے وہ بڑے نامور شخص ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور سنایا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں. کہنے لگے میرے گھر میں غربت تھی، میرے چچا کا گھر 7 تھا، 7 دیوار تھی چھوٹی سی، اور ہمارا گھر تھا. وہ تونگر تھے، ہمیں غربت تھی. آتا تو آٹا ہوتا تھا تو نمک نہیں ہوتا تھا، نمک ہوتا تو مرچ نہیں ہوتی تھی، مرچ ہوتا تھا تو لکڑی نہیں ہوتی تھی. گھر میں آخری غربت تھی. اماں کیا کرتی؟ اماں کرتی، پتر ہے، بیٹا ایک ہے، اماں روٹی چپ کر کے آدھی پون روٹی کھلا دیتی تھی، بہنیں بچیاں روتی رہتی تھی. غربت. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. ہاں غربت کے بھی ہوتی ہے عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راہ تو آرام. غربت. کسی نے ہمیں یہ عمل بتا دیا، گھر میں داخل ہوں سلام کریں اور سورۃ اخلاص پڑھیں، حدیث کا عمل ہے، مستند عمل ہے، بتا دیا. کہنے لگے ہم نے کرنا شروع کر دیا. غربت رہی، ہم نے عمل نہ چھوڑا، غربت رہی، ہم نے عمل نہ چھوڑا. بس فیصلے فل ہوئے. کہا ایک دفعہ میں آیا، اماں کہنے لگی بیٹا آٹا ہے لکڑیاں نہیں ہیں. اور میری چچی کیا کرتی تھی،
जो भी खाती थी पीती थी उसके छिलके हमारे घर फेंक देती थी हमें जलाने के लिए। सादा हाँ साड़न की थे जलाने के लिए घर फेंक देती थी। कहा कि अम्मा कहने लगी बेटा आटा है लकड़ियां नहीं है। थोड़ी देर हुई, पहले ना ऊंट आते थे लकड़ियों के, उठा दी लाद आंदी आई और लकड़ियां लाते थे। उसने क्या किया, चाची ने लकड़ियों के आगे जो कांटेदार शाखें थी ना वो सारी तोड़ के इकट्ठी करके हमारे घर फेंक दी। अम्मा कहने लगे पोतरा लकड़ियां आ गए। कहा मैंने वो पहली मदद देखी अल्लाह की, चची का हसद और मेरे मुताबिक अल्लाह की मदद। अम्मा ने लकड़ियां पका, उसको जला के ना अम्मा ने मुझे रोटी पका दी, मैंने एक रोटी खा ली। बस उसके बाद फतूहात और तमंगरी के दरवाजे खुलने लगे, बरकत के दरवाजे। वो शख्स कराची में रहता है इस वक्त, जो नए मॉडल की गाड़ी होती है उसकी पहले बुक होती है। आमाल की बरकत है, आमाल नबवी में जिंदगी और दुनिया आखिरत की खैरें हैं। आमाल के अंदर एक और चीज भी है, जरा मैं गौर से कहूंगा सुनना। आमाल के अंदर आमाल भी है, आमाल समझ आइए, आमाल बरकत के दरवाजे हैं। नबवी अमाल के अंदर दुनिया आखिरत की खैरें हैं, बरकत हैं। छोटी छोटी चीजें जो बज़ाहिर छोटी हैं बहुत पहाड़ से बड़ी, पहाड़ों से बड़ी हैं। मेरे फरमान आका का ये निक्की निक्की छोटी मुबारक चीजें, इनको अपनी जिंदगी में शामिल करते जाएं, जिंदगी खुशहाल बनती जाएगी, बरकत और वुसअत के दरवाजे खुलते जाएंगे और नस्लों के लिए फक्र के दरवाजे बंद होंगे, वरना याद रखना खुद चले जाएंगे और नस्लों के लिए फक्र और गुर्बत के दरवाजे छोड़ जाएंगे। पता है क्या कहेंगे, आए थे बरकत साथ ले गए। और ये वाकयात अक्सर मैंने देखे हैं। बंदा था, बख्त था, चहल पहल थी, आमद थी, बंदा गया और सब कुछ गया। जो नबवी अमाल हैं इससे नस्लें पलती हैं, इससे नस्लें पलती हैं। मुझे कहने लगा फसल की एवरेज कमजोर है। मैं कहा 3 काम कर ले, जिम्मेदार बैठे हैं, मेरा भी बाप दादा परदादा जिम्मेदार भी हैं, तिजारत भी है, फकीरी दरवेशी भी है। मैंने कहा 3 काम कर ले, बैंक और सूद की कहानी ना ले। तेरी 6 एकड़ है या 20 एकड़ है, 100 एकड़ है, छोड़ दे एकड़, थोड़े एकड़ कर। उधार पे बीज, स्प्रे, बैंक, उधार छोड़ दे, दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा। एक ये ना कर। दूसरा, हलाल हराम से बच। किसी की बकरी आई, मेरी बकरी खा गई, मेरा जानवर खा गया, उसका पानी मैंने लगा दिया चुप करके। महकमा नहर वालों से मेट वगैरह होते हैं, मेट होने ना, हाँ मेट, और वरना ना मेट कम करने नहर वाला, लेकिन हर बंदा तो नहीं होता मेट हो। मैंने बड़े नेक लोग देखे हैं। उस वाले से 2 ये ना कर। और तीसरा, मैंने उनसे एक बात अर्ज की, उश्र पूरा दे, उश्र पूरा दे। जो बंदा उश्र पूरा देगा उसकी नस्लों में जागीरें होंगी, जो नस्लों में इज्जतें होंगी। मुझे सवाबी का एक पठान मिला। सवाबी में तंबाकू की काश्त बहुत होती है, सवाबी। सुबह सरद में मुझे एक पठान मिला, मुझसे कहने लगा, बाबा था, बाबा बूढ़ा था, उसका बेटा ही बूढ़ा था। कहने लगा हजरत रायपुरी के यहां मैं गया, शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह कि मैं यहां गया। हजरत ने ऐसे देख के मुझे फरमाया उश्र पूरा दिया करो। बस कहने लगा कि मैंने उस दिन के बाद उश्र पूरा दिया, उलमा से पूछ के, तोल के, एक एक पाई का हिसाब करके।
तो उशर पूरा दे, फिर देख तेरी नस्लों में कीड़ा आता है, चूहा आता है, या तेरी नस्लों में स्प्रे कितना आता है, खाद कितनी आती है, और तेरी जायदाद कितनी ऐसे बढ़ती है, बढ़ती है, फटती है, फैलती है, फूलती है। उशर दे, और एक काम कर, जहां पानी लग रहा हो वहां बैठ के वुजू कर ले, वुजू वाला पानी फसलों को भेज, फिर फसलों की हरियालियां दे। वुजू वाला पानी, जहां पानी लग रहा है वहां वुजू कर और वुजू वाला पानी भेज। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी में शामिल करें, जिंदगी बागो बहार हो जाएगी, जिंदगी में खैरें और बरकतें होंगी। और अगर इससे भी कुछ ज्यादा चाहते हैं, माल दौलत रिस्क चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, चाहते हैं, बोलें तो सो रहे हैं, चाहते हैं, फिर अपने मुखालिफीन के लिए दुआएं करें। जिसने मेरे बाप को जलील किया, मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे खानदान को, मेरे घर को जलील किया, रुसवा किया, परेशान किया, छज किता, गंदा किता, उसके लिए तन्हाइयों में बैठ के दुआ करें। दिल से नहीं निकलेंगी, पत्थर रखना पड़ेगा, पर मैं कहता हूं वो दुआएं तेरी नस्लों में रिस्क, बरकत, इज्जत, वुसअत के दरवाजे। एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा है, ऐ काश कि मुसलमानों के मोहम्मद कभी तैफ वालों के लिए दुआ ना करते, बद दुआ करते, इस्लाम सारा वहीं खत्म हो जाता। फरिश्ता आया था ना, या रसूलुल्लाह, ताइफ में आप हुक्म दे हम दो पहाड़ों को मिला दें, इतना आपको तकलीफ दी है, खूनम खून कर दिया, लहूलुहान कर दिया। मेरे हुजूर ने दुआ फरमाई थी, मेरे हुजूर ने दुआ दी थी। उसने, अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा है कि काश कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ न करते, बद दुआ करते। अपनी नस्लों में, अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में एक मिजाज बना ले, इदफा बिल्लती ही अहसन, जा उसकी बुराई का बदला उसको अच्छाई में दे। बड़ा ताकतवर वजीफा है ये दुआ, बड़ा ताकतवर अमल है ये दुआ, बड़ा ताकतवर निजाम है ये दुआ, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। अगर आप चाहते हैं कि आप घर से बीमारियां दूर हों, तकलीफें दूर हों, नाकामियां खत्म हों, एक तो मैंने सलाम और कुल वल्लाह का अमल बताया, एक अमल बताता हूं हम जो हमारे अकाबिर का है। मेरे हर अमल का मेरे पास सबूत भी है, हवाला भी है, सनद भी है। चारों कोनों की तरफ मुंह करके ना 3-3 बार आयतल कुर्सी पढ़े। और अगर खेत की तवंगरी चाहते हैं, फैक्ट्री की तवंगरी चाहते हैं, दुकान की तवंगरी हिफाजत चाहते हैं, और दुकान और खेत और फैक्ट्री की मालो दौलत और बरकत और वुसअत चाहते हैं, चारों तरफ आयतल कुर्सी पढ़ें। इस तरफ मुंह करके आयतल कुर्सी, इस कोने में, दाएं में, बाएं में, आगे में, पीछे में, ऊपर में, नीचे में, 3-3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। दिन में किसी वक्त भी पढ़ लें। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। मुहद्दिसीन फुकहा ने जो इसमें आजम के बारे में अपने वाकयात, तजर्बात, मुशाहिदात लिखे हैं, उसमें यह भी है कि आयतल कुर्सी इसमें आजम है। आयतल कुर्सी इसमें आजम है। और हमने आयतल कुर्सी को सिर्फ हिफाजत का निजाम समझा है, वाकई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आयतल कुर्सी के अंदर एक अनोखा निजाम है। और क्योंकि आयतल कुर्सी सारी अल्लाह की तारीफ है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, सारी तारीफ ही तारीफ, खुशामत ही खुशामत है। पूरी आयतल कुर्सी में ना जिन का तस्करा है कि जिन से हिफाजत होगी, ना शैतान का तस्करा है, ना चोर का तस्करा है। पूरी आयतल कुर्सी पढ़ के देखो। सारी आयतल कुर्सी के अंदर असल में अल्लाह की शान है, अल्लाह की अजमत है। हमारे यहां एक फकीर आता था, मांगने वाला, वो कभी भी एक पैसा नहीं मांगता था। मैंने अल्लाह की शान उस फकीर से सीखी। अब मैं फकीर की कुछ सदाएं मुझे याद रह गई। एक मासी शिदो होती थी, मासी शिदो,
माशी शीदो दे दरवाजे दे खड़ते आख्या, अरे तू तो हाजन माई, हाजन को कहता था हाजन, तूने, उस बेचारी गरीब ने हज किया ही नहीं था, गरीब थी। अरे तू तो हाजन माई, अरे तेरे ते बाल बच्चों को अल्लाह ही देगा, दमादम मस्त कलंदर, तू तो झूले के अंदर, अरे तू तो बैठी बैठी राज करेगी। और इस तरह की बातें करता था, भाई तू रानी बन गई, तू मलका बन गई, तू झूले में बैठी रहेगी, तू राज करेगी। कोई एक पैसा नहीं मांगता था। बचपन का एक सबक मुझे याद है, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। अगर अल्लाह की तारीफ करेगा, बंदे की तारीफ कर, तेरे मांगे से ज्यादा देगा। एक है मुझे इतने दे दे, एक है बस उसकी तारीफ कर। मलिक शोरा होते थे, बादशाहों के कसीदा गो, उनको लकब होता था, और सिर्फ कसीदे कहते थे बादशाह के हक में। कभी कभी बादशाह कहता था इसको शर्फियों में तोल दो। तराजू लाओ तराजू, एक तरफ इस शायर को रखो, ठुला मोटा होता उसी तवल चा सांदी होसी, पैसे ज्यादा गिन था उसी। एक तरफ इसको रखो, एक तरफ अशरफियों को रखो। इतना इसने मेरी शान और तारीफ बयान की है। और बाद शोरा को मलिक शोरा यानी शाही शायरों का खिताब मिलता था। झूठी सच्ची तारीफें करते थे। जिस अल्लाह की तारीफ सच्ची, वही सच्ची, नबी अलैहिस्सलाम सच्चे, जिब्रील सच्चे, उनकी तारीफ करेंगे। सोचो अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की अता, रिस्क के दरवाजे, वुसअत के दरवाजे, ये चारों कोनों को जमल करेंगे, बलाएं आफात टलती हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे ना, मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ये मस्जिद में दाखिल होने की है या निकलने की है दुआ? है दाखिल होने की है, निकलने की है? निकलने की। यही मुर्ग की दुआ है, हदीस में मौजूद है। जब मुर्ग बांग दे, हदीस में रिवायत मौजूद है, फरमाया अर्श से एक दरवाजा खुलता हुआ देखता है, रहमत का, अता का, रिस्क का, रहमत। इसलिए फरमाया जब गधा बोले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से पनाह मांगो किसी अजाब की, किसी बला की, किसी परेशानी। छोटी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। छोटा सा कील होता है, 2 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है, लाखों रुपए की गाड़ी सड़क पर खड़ी होती है। छोटा सा कांटा होता है, उसकी कीमत कख भी नहीं, आना भी नहीं है, पर तेरी गाड़ी को सड़क पे खड़ा कर देता है। मैं सहरा से अभी वापस आ रहा हूं, सफर ही सफर है, सफर ही सफर है। तो मैं सहरा में चलते हुए मेरे गाड़ी में लगे आगे हड्डियां आएंगी, जानवर मरे हुए थे, हड्डी से गाड़ी को बचाना, हड्डी गाड़ी के टायर को फाड़ के रख देगी। बेकीमत हड्डी सहराओं में पड़ी हुई, जानवर मर गया। अभी बॉर्डर से आ रहा हूं, हर साल रोही वालों को वक्त देता हूं, अल्लाह के नाम की मोहब्बतें, वहां उन्हें हड्डी से बचा के रखना। क्यों? हड्डी टायर को फाड़ देगी, बेकीमत चीज है, तेरी गाड़ी को खत्म कर देगी। अल्लाह के खजानों में से छोटी मुबारक चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करें। जिंदगी में बरकतें और बहारें, राहतें और रहमतें आ जाएंगी। अपनी फसलों में वुजू करें, उशर दें, फसलें ऐसी उगेंगी, आपकी दुकानें, आपके घर, आपके मकान, मसाइल ही हल, मुश्किलें ही दूर। अब मैं खवातीन को एक अमल बताता हूं और आपको भी एक अमल बताता हूं। अब खवातीन घर से नहीं निकलती ज्यादा, अब घर के अंदर निकल के जाएं तो सलाम और कुल्हु वल्लाह पढ़ें। उसका तरीका यह है, एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाएं, दिल में सलाम करें, दिल में कुल्हु वल्लाह पढ़ लें, सिवाय लैट्रीन के, बैतुल खला के। एक हाल से दूसरे कमरे में, 2 कमरे, एक सहन से कमरे में। मैंने कई लोगों को यह अमल बताया, उनके घर में बख्त और तवंगरी की बारिश हो गए। एक अमल है छोटा सा मुबारक, सलाम कुल्हु वल्लाह, सलाम कुल्हु वल्लाह। एक मुबारक अमल है अमल छोटा सा, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। और दूसरा, अगर सेहत चाहते हैं ना लाजवाब, जिसको देखें कहेंगे जनती है, जनती है, वो दुनिया के सारे ऐबों का वो जनती है।
اس کے عیبوں پہ نظر نہ ہو. ہمارے ہاں لاہور میں عابد مارکیٹ ہے جہاں فریجوں ایسیوں کی مارکیٹ ٹیمپل روڈ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ ایک ہیروئنی تھا, ہیروئنی, اور پیشاب پخانے میں لتڑا ہوا تھا. مختلف ایمبولینسوں کو کالیں کی, کوئی نہیں اٹھاتا تھا. رکشے میں اٹھا کے ساتھ گنگا رام ہسپتال ہے وہاں لے گیا, جال لٹایا نا, وہاں جا کے کہا میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا. کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ قلعہ ڈراور تو آپ جانتے ہیں نا, مرادوہا نا مراد حسین ہا, مرادوہا ڈراور چول دیر نوابان بیٹھا, کبوتر باز بھی ہا اور پیندا پلاندا بھی ہا, دنیا دے سارے شوقان ہونے کو. ماہ رمضان دا آخری شب جمعہ, آخری جمعرات, جمعۃ الوداع, تائیں میں کو مل دعوت ہے, السلام علیکم, میں کل مروے سا میرے جنازے چوائے دیکھوں. وہاں کے بھائی مراد ہوا کبوتر بازا, وال کیا کرے نا ظالم, بے دے کبوتروں کو زہر دیوا دیں دا, کہیں طرح انہیں نہ اڈن میرے اڈن, وہ کو کبوتر نال عشق آکھے جڑے میرے کبوتر ہیں اے سارے کبوتر ویچ دے, میرے کفن دفن تے آیاں کو تل پھل کھوائے چا